پیتل کو اگر آپ نے سونا سمجھ لیا اور یقین آ گیا تو لاکھ کوئی کہے آپ کو کہ بھئی یہ سونا نہیں ہے، آپ نہیں مانیں گے. ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یا ایک گھر آپ لے رہے ہیں، کسی ٹھیکیدار نے بنایا ہے تو اس کی بنیادیں بڑی کمزور ہیں، کسی نے دیکھا، لیکن اس کے ظاہر کو آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ آدھی تو ٹھیک ٹھاک، بنیادیں نظر نہیں آ رہی، آپ لے لیتے ہیں، دیکھی جائے گی. ہوتا ہے اکثر بنیادوں میں لوہا وغیرہ، یہ مطلب وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، وقتی کام کرتے ہیں، تو اکثر گورنمنٹ کی عمارتیں اپنا وقت بھی نہیں پورا کرتی، جلدی خراب ہو جاتی ہیں بس. تو یقین ایک حاصل ہو چکا ہے اور وہ ظاہر کا یقین ہے کہ میں یہی ہوں بس. یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. یہ یقین اگر آپ نے نہ چھوڑا، اس کا پیچھا نہ چھوڑا، تو پھر باقی یقینوں کی آپ کو ضرورت بھی نہیں رہے گی. پھر آپ کا اللہ پہ، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی عبادت، یہ آپ کی سمجھ سے پھر بالا تر چیزیں ہوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم بات کر رہے تھے باپ والد. اب والد کیا بیٹے سے جھوٹ بولے گا؟ نہیں بولے گا نا. اور بیٹا کیا باپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا جبکہ وہ جانے والا ہے؟ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے. یعنی بیٹا باپ بتا رہا ہے جس نے خزانہ دفن کیا ہے، اور بیٹا جوان ہے اور اس کی زندگی جو بھی ہے. تو اب یہ یقین کرنے کی بات ہے. موضوع تو ہمارا یقین ہی ہے نا، کہ یہ یقین کیسے ہے؟ یقین اللہ کی بات پہ اور رسول کی بات پہ. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتا ہے میری بات سے زیادہ سچی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں کہ نہیں؟ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسکولوں وغیرہ میں، کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے سچ کہا، رسول نے سچ کہا، ہم اس پر شاہد ہیں. ہماری یہ کیفیت نہیں ہے شہادت کی. سچ ہم نہیں سمجھتے، نہ اللہ کی بات کو نہ رسول کی بات کو حقیقت میں سچ نہیں سمجھتے. اس کی میں مثال دوں نا کہ آج جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو بھی ہیں، تو رشوت کا چلن عام ہے ہر جگہ. انصاف بھی رشوت چاہتا ہے، اور ہر جگہ جو ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں رشوت اور یا مال حرام نہ ہو. لیکن یہ مال حرام تو آگ ہے، حضور نے فرمائے الراشی والمرتشی فی النار. لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے نا. تو یہ ساری بات یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ رسول کی بات. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں بھئی قرآن تو یار یہ دین پہلے کی باتیں ہیں، اب تو ہم بہت زمانہ بدل گیا ہے. کون سی بات، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ بعض اوقات مجھے کوئی ایک آدھ پد کہتا ہے کون سی باتیں کہہ رہے ہو، لوگوں کو دیکھو چاند تک پہنچ گئے. اور تو اصل میں یہ ہے نا کہ ہم یقین کرنا بھی نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یقین کرنے کی ضرورت بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ نماز روزہ تو ہم کر رہے ہیں. ایک آدمی جیسا بھی ہے لیکن وہ روزے کا مہینہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا تو روزہ ہے، جانتا نہیں ہے روزے کو. وہ نہ دین کو جانتا ہے نہ اسلام کو جانتا ہے، لیکن روزے میں کہتا ہے میرا تو روزہ ہے. بنا سوچے سمجھے روزے رکھ رہے ہیں. وہی معمولات ہیں ہمارے.
یہ ہم اپنا درس وغیرہ پہلے دیتے تھے نا کیبل پہ، تو وہ ابتدائی 10-15 دن چلا لیتے تھے کیبل والے، پھر وہ میوزک اور وغیرہ وہ ہمارا پروگرام چھوڑ دیتے تھے. روزے کا مہینہ، عید آ رہی ہے بھائی، اب تو میوزک چاہیے. اب تو یہ ہمارا تجربہ ہے اپنا. اور دیکھ لیں آج کے ٹی وی پہ کیا ڈرامے بند ہو گئے ہیں روزے میں، فلمیں گانے یہ بند ہو گئے. جو بھی ہے دین کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک تماشا لگائے ہوئے. ایک شیعہ میزبان کو بٹھایا، ایک سنی کو، اور بس پہلے شیعہ سے بات، پہلے اس سے بات، بس ایک مذاق سا ہے. تو بہرحال میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہم یقین کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، یقین کرنا نہیں چاہتے. کوئی بتا بھی دے تو وہ باتیں ہمارے سر سے اس لیے گزر جاتی ہیں کہ ہم ایک یقین کر چکے ہیں، ایک یقین ہم کر چکے ہیں پیدائشی طور پہ. یعنی جو ہمارے والدین نے ہمیں دنیا کی راستہ بتایا، دنیا کے لیے تیار کیا، سبق پڑھایا، دنیا کا درس دیا، یہ سب مطلب امت مسلمہ کی یہ کہانی ہے. والد کو خود پتہ نہیں تھا، نہ دین کا پتہ تھا، نہ ایمان کا پتہ تھا، نہ یقین کا پتہ تھا، تو بس یہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح دنیا کے لیے تیار کرتا رہتا. زیادہ اہمیت ہوم ورک کی ہوتی ہے. عام طور پہ جو بچہ پڑھ رہا ہے ہوم ورک نہیں کیا، بڑی پریشانی کی بات ہے. تو زیادہ نہیں، ساری فکر دنیا کی ہے بچے کی. آج ویسی میں ایک مثال کے طور پہ، اولاد، ہماری جو اولاد ہے اس کے ہمیں ظاہر کے مستقبل کی فکر ہے، باطن کی فکر نہیں ہے. باطن کی تو ہم خود غافل ہیں. بہرحال یقین والے ہم ہیں. موضوع کیا تھا کہ کیا ہم یقین والے ہیں؟ تو یقین والے تو ہیں ہم، لیکن ہمارا یقین دنیا پر ہے. آپ دیکھ لیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات، منصوبے، امیدیں، جو جھوٹا مستقبل، یہ سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے. کبھی تو قسمت کھلے گی میری. ایک میسج آیا، اللہ میں پریشانیاں ہیں، دعا کریں اللہ تعالی لفظ کن فرما دے. پریشان ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ لفظ کن فرما دے. یہ اب کن کو وہ جانتا ہے کہ بھئی ہو جا تو ہو جائے. تو دیکھیں، یقین ہمارا ایک آ گیا ہے. یہ دوسرا اس کی ضد ہے، جو دوسرا حقیقی یقین ہے وہ اس کی ضد ہے. ایک یقین آ گیا تو بس مطلب پیتل کو اگر آپ نے سونا سمجھ لیا اور یقین آ گیا تو لاکھ کوئی کہے آپ کو کہ بھئی یہ سونا نہیں ہے، آپ نہیں مانیں گے. ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں. یا ایک گھر آپ لے رہے ہیں، کسی ٹھیکیدار نے بنایا ہے تو اس کی بنیادیں بڑی کمزور ہیں، کسی نے دیکھا، لیکن اس کے ظاہر کو آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ آ رہی ہے تو ٹھیک ٹھاک، بنیادیں نظر نہیں آ رہی، آپ لے لیتے ہیں، دیکھی جائے گی. ہوتا ہے اکثر بنیادوں میں لوہا وغیرہ، یہ مطلب وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، وقتی کام کرتے ہیں، تو اکثر گورنمنٹ کی عمارتیں اپنا وقت بھی نہیں پورا کرتی، جلدی خراب ہو جاتی ہیں بس. تو یقین ایک حاصل ہو چکا ہے اور وہ ظاہر کا یقین ہے کہ میں یہی ہوں بس. یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. یہ یقین اگر آپ نے نہ چھوڑا، اس کا پیچھا نہ چھوڑا، تو پھر باقی یقینوں کی آپ کو ضرورت بھی نہیں رہے گی. پھر آپ کا اللہ پہ، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی عبادت، یہ آپ کی سمجھ سے پھر بالا تر چیزیں ہوں گی. یہ ایک بنیادی طور پہ آپ بات کہ اگر آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے، پھر آپ کو اپنی فکر نہیں ہوگی، پھر آپ اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے. آج عام طور پہ ماحول یہ ہے کہ اللہ سے جڑنا، ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا اللہ ہمارا جو رویہ ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین لفظی طور پہ آپ کچھ کہہ دیتے ہوں،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں لفظی طور پہ، لیکن ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ 2 سال کا بچہ کو آپ ماں سے جدا کر دیں، وہ کتنا روئے گا؟ بچے جو ہیں وہ تو ماں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ماں کے بغیر بچے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک تعلق ہوتا ہے نا ماں کے ساتھ، بس ماں کے ساتھ یہی تعلق ہمارا اور اللہ کا ہونا چاہیے۔ ہم تو اس کے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ پھر اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ رب ہے، اللہ کریم ہے، بڑا مہربان ہے، تو بس اس سے رابطہ رکھیں، اس سے تعلق کو جوڑیں، غیر سے تعلق ختم کر دیں، غیر سے نظر ہٹا دیں، اللہ پہ یقین کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں، تمہاری ضروریات سے واقف ہوں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں، آپ تجربہ ہوا ہو کہ آپ کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، کوئی اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، یا کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے آپ کو، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ تو اب یہ ایک تعلق ہے ہمارا اور اللہ کا، وہ تعلق ہمارا نہیں ہے، ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے رب سے، اور ظاہر پر بھروسہ، ظاہر پر اعتماد، یہ اعتماد و بھروسہ ہمیں تباہ کرنے والا ہے، تباہ کن ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم